الرحمن الرحیم، میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور اجلاس میں بہت سارے نکات زیر بحث ہے۔ وہاں پر ایک نکتہ فواد چودھری کا انٹرویو بھی تھا۔ وہاں پر کیا کیا ہوا، اتنا کچھ کابینہ میں پہلے دیکھنے میں نہیں آیا کہ وزیر اعظم کو ایک وزیر کو قابو کر کے دوسرے کمرے میں لے جانا پڑا ہو، اور یوں کہیے کہ سادہ الفاظ میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں جوتے چل گئے۔ بہرحال پوری تفصیل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بہت ساری جو نکات تھے ان پہ بحث کی۔ اس دوران فواد چودھری کے امریکن ادارے کو دیے گئے انٹرویو کا بھی وہاں پر چرچا ہو گیا، ذکر چل پڑا۔ تو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے فواد چودھری پر تنقید کی اور ان کے انٹرویو کو بے جا کہا، جس پر فیصل واڈا جو کہ وزیر ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں پر تماشا بنا دیا، اور اسد عمر کو اور شاہ محمود قریشی کو کہا کہ آپ ہی تو ہو وہ جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہو، آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ فیصل واڈا اور فواد چودھری کے درمیان بھی اچھی خاصی بحث ہوئی۔ وزیر اعظم نے پہلے تو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں جب معاملہ اتنا بڑھا فیصل واڈا کنٹرول نہ ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کا جو ہے بات بہت آگے بڑھ گئی اور وہ مزید جو ہے غصے میں آتے جا رہے تھے، تو وزیر اعظم نے ان کو پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئے، اجلاس والی جگہ سے ان کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے، اور وزیر اعظم نے پھر کہا کہ آئندہ کے بعد کوئی وزیر متنازع بیان جاری نہیں کرے گا۔ اب فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، بیان بڑا واضح تھا، بڑا کلیئر تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ درست بات ہے، پوری قوم جانتی ہے، یہ بھی پوری قوم جانتی ہے کہ اسد عمر اور جہانگیر ترین کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ یہ بھی درست بات ہے کہ اسد عمر نے جہانگیر ترین کو نکلوا دیا، جہانگیر ترین نے اسد عمر کو نکلوا دیا تھا، یہ بھی درست باتیں ہیں۔ یہ بھی درست بات ہے، بڑے عرصے سے آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اسد عمر بھی اس گیم میں آ گئے ہیں کہ وہ بھی نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ نمبر 1 نمبر 2 کی گیمیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جوتم پزار کا ہو جانا، وہاں پر غصے ہو جانا، اگر آپ کی کابینہ ایسے کردار ادا کر رہی ہے، آپ کے وزراء ایسے کردار ادا کر رہے ہیں، وزراء کے درمیان چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں آئی ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کا جو بیان تھا، میں نے سارا سنا، بڑی پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنا، آپ نے بھی اس کو سن لیا ہوگا۔ انہوں نے بڑی ریشنل باتیں کی اور بڑی کھلی کھلی باتیں کی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ نان الیکٹڈ لوگوں کو لے کر کابینہ میں بیٹھ گئے ہیں۔ درست بات ہے، اس میں کون سی جھوٹی بات ہے؟ اور نان الیکٹڈ لوگوں کا عوام کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آنسریبل تو ہوتے ہیں الیکٹڈ لوگ، سلیکٹڈ لوگ کہاں سے جو ہے وہ آنسریبل ہوتے ہیں، جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فواد چودھری کے اس بیان کو جو ہے وہ بڑے تحمل سے لینے کی ضرورت ہے، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بجائے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب ہے، ماشاءاللہ فیاض الحسن چوہان، انہوں نے تو حد ہی پار کر دی ہے، اور پیمرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ایسے بیانات بھی نشر کرنے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو کیڑا ہے فواد حسن کو۔ یار فواد، یہ کوئی بیان ہے جو آپ نے دیا ہے؟ وہ جی ان کو تبدیلی کا کیڑا ہے، جی ان کو جی فلانا کیڑا ہے، جی اختلاف کا کیڑا ہے۔ اور یہ اگر اختلافات، بھئی اختلاف حسن ہوتا ہے، اور اختلاف کرنا یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور یہ آپ جو ہے اس انداز میں آپ اس کو کیڑا کیڑا کہہ کے پھر یہ ایسے چولے مارتا ہے، یار یہ ایک وزیر کو کیا شان ہے ایک وزیر کی کہ وہ اپنے وزیر کے متعلق اس طرح کے بیانات دے رہا ہے؟ اگر آپ نے بیانات دینے ہیں پھر پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، اور وہ سمپل سا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ یار اپنی حکومت کے خلاف اپنے اندرون باتیں بیرون نہیں کرنی چاہیے، سیدھا سا سٹیٹمنٹ ہے۔
اس طرح کی چولے مارنا کیڑا ہے، یہ کوئی بیانات ہیں؟ اور وزیر اعظم بھی اس بات پہ خوش ہے، اور فیصل واڈا پہ اب وزیر اعظم بہت ہی خوش ہوں گے کہ وہ اسد عمر کو بھی پڑھ گئے، اور وہ شاہ محمود قریشی کو بھی پڑھ گئے، اور وہ فواد چودھری کو بھی پڑھ گئے، اور انہوں نے پوری کابینہ کی کلاس لے لی وزیر اعظم کے لیے۔ وہ آج بہت پسندیدہ ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وزارت اطلاعات اور نشریات کا قلمدان ان سے لے کے شبلی صاحب سے لے کے ان کو سونپ دیا جائے۔ اور یہی جو ہے یہ ترجمات، اب خدا کے لیے یار کچھ تو عقل سے کام لے لیا کریں۔ یہ آپ کے وزیر ہیں جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اسی سے آپ ملک چلا رہے ہیں۔ کیا دنیا کو آپ تصور دے رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کی کلاس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور اس طرح کے وزیر جو ہے آپ کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، حکومت کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ملک کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، کوئی ریشنل فیصلے کریں، عقل کے فیصلے کریں، عقل و دانے سے کام لیں۔ اور پھر یہ جو فاصل واڈا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تیلی کا کام کرتے ہیں، اختلافات کو مزید بڑھاوا، یعنی فواد چودھری اس بیان پر مزید ناراض ہو جائیں اور آگ لگ جائے، اور ادھر سے فیاض الحسن چوہان صاحب کو دیکھیں، انہوں نے بھی ایسا بیان دیا، آگ کم کرنے کی بجائے آگ لگ۔ یار میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ حکومتی وزراء خود تحریک انصاف کے اپنے دشمن ہیں، حکومت کے اپنے وزراء اپنی حکومت کے دشمن ہیں، یہ وزیر اعظم کے دشمن ہیں، اور وزیر اعظم ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتے، انہوں نے پتہ نہیں اپنے حصار کیسے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اور وہ چلتی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ معیشت برباد ہو گئی، کرونا پھیل گیا، صحت کی پالیسی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان پریس کانفرنس سے کر رہی ہے۔ یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آج شدید ڈسٹرب ہوا ہوں جب سے یہ میں نے جھگڑا سنا ہے، اور یہ حالت میں نے دیکھی ہے، جوتم بازار کی کہانی میں نے اخبارات میں، میڈیا میں اب دیکھی ہے، میں پڑھی ہے، سنی ہے، تو میں تو یقین کریں مجھے تو اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہے کہ یار بینگ اے پاکستانی کیا ہمارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا کریکٹر کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کریکٹر ہم نے بلڈ کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے 25 سال آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے جو ہے 25 سال محنت کی ہے جی اقتدار میں آنے میں۔ حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں بن سکی، آپ اپنی ٹیم لانچ نہیں کر سکے، آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے جو آپ کی اپنی ٹیم کہلائے۔ بہرحال میں تو بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کا دل بھی دکھتا ہے، آپ بھی شرمندہ ہوں گے۔ بہرحال اس شرمندگی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ امید ہے آج کی انفارمیشن یقیناً آپ کے لیے جو ہے یہ فروٹفل ہوگی۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس طرح کے اختلافات جب مینگل ناراض ہو، جب جمہوری وطن پارٹی ناراض ہو رہی ہو، جب مسلم لیگ کاف ناراض ہو رہی ہو، جب ندیم افضل چند ناراض ہو رہی ہوں، یا ان کے اختلافات کی خبریں آ رہی ہوں، فواد چودھری صاحب کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرنا یہ مزید اختلافات کو بڑھاوا دے سکتا ہے، یہ حکومت کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اگرچہ عمران خان نے جو ہے اپنے وزراء کو جو ہے وہ آج وارنٹ دے دیا ہے کہ 6 مہینے ہیں، اگر 6 مہینے کے اندر اندر آپ کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا دیکھیں گے کیا نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا انہوں نے حکم احکام یہ جاری کیا کہ تمام وزراء اور جو کابینہ کے ممبر ہیں وہ ڈول نیشنلٹی کے متعلق اپنی کابینہ ڈویژن میں جو ہے اپنی رپورٹ بتائیں، اپنی رپورٹ پیش کریں، وہ ڈول نیشنل ہیں یا نہیں ہیں، اس کی رپورٹ انہوں نے کابینہ ڈویژن میں جمع کروانے کی بھی کہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے وزراء کے متنازع بیانات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے کہ آئندہ متنازع بیانات کوئی نہیں دے گا۔ بہرحال فواد چودھری کا بیان متنازع بالکل نہیں ہے، وہ درست پیرائے میں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بیان کی روشنی میں حکومتی کارکردگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔